بھولے سے وہ آنکھیں مونت گئیں، کب نکاح کرنا ہے؟ زرد کی آواز پر وہ حیرت آنکھوں میں سمائے آنکھیں کھول کر خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات سمیت اسے دیکھنے لگی۔ تو سچ کہہ رہا ہے، لرزتی آواز میں وہ بمشکل بول پائی۔ جی، مختصر جواب دے کر اس نے سر جھکا دیا۔ ہونٹ بھینچے ایک چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ آج شام ہی، نہ جانے انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ سرک نے اب کی بار کچھ کہنے کے بجائے بس سر اس بات میں ہلایا۔ تبریز خان اور فریال دونوں میاں بیوی تھے جن کا تعلق شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں سے تھا۔ تبریز خان کے 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں تھیں۔ سب بیوی بچوں والے اپنے گھر بار کے تھے۔ یہ لوگ اس علاقے کے سرداروں میں سے تھے۔ گاؤں پر ان کی حکمرانی تھی۔ سب مرد ایک جیسی حاکمانہ سوچ رکھنے والے تھے۔ سوئے ایک زرد کہ وہ شروع سے ہی پڑھائی کا شوقین تھا۔ تبریز اور فریال کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سوائے زرد کے، زقم اور نوفل دونوں ہی اپنے باپ کے نقش قدم پر تھے، جبکہ بہنیں مرجان اور زمرد وہاں کی عام لڑکیوں کی طرح محکموں کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ فریال کی چہوٹی بہن زرتاشا بھی تبریز خان کی ایک کزن کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ فریال اور زرتاشا بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ زرتاشا کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی خنسا پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی خنسا 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہر سے گاؤں آتے ہوئے زرتاشا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ زرتاشا اور اس کا شوہر تو موقع پر ہی ختم ہو گئے، جبکہ زرتاشا کی ننتھی کو چند ایک چوٹیں ہی آئی تھیں۔ اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی، لہٰذا وہ بچ گئی اور تب ہی فریال اسے اپنے گھر کے آئی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ویسی ہی پرورش کر رہی تھی۔ انہیں کبھی کبھی تو خنسا اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیاری ہو جاتی، وہ تھی ایسی گڑیا سی سرخ و سفید رنگت، اس پر گرے گرین آنکھیں۔ وہ ان بچوں میں سے تھی جن پر خود بخود پیار آ جاتا ہے۔ اس کی یہی خوبصورتی فریال کو دھڑکا لگائے رکھتی۔ سرک چھوٹی سی عمر میں ہی پڑھائی کے شوق میں گھر سے دور ہاسٹل میں رہا تھا، لہٰذا وہ خنسا کے ساتھ ایک بھائی اور کزن کی حیثیت سے ہی سلوک کرتا تھا، مگر اس کے بڑے بھائی خنسا پر بری نظر رکھتے تھے، حالانکہ دونوں نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کے باوجود بھی وہ خنسا پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ بھی ان کے خاندان کے بہت سے مردوں کی نظر اس معصوم سی بچی پر تھی۔ ابھی تک تو فریال نے اسے اپنی ممتا کی چھائیوں میں چھپا رکھا تھا، مگر انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ زندگی نہ رہی پائی تو خنسا رل جائے گی اور وہ اپنی بہن کو قیامت کے روز اپنی بہن کو کیا منہ دکھائیں گی۔ ان کے ہیرے کی وہ حفاظت بھی نہ کر سکی۔ بس انہیں سوچوں سے گھبرا کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ مطمئن ہو گئی، مگر زرد کا سارا اطمینان ان کے فیصلے چھین لیا، اور وہ جو ہمیشہ اپنی حویلی کی غلط روایتوں پر آواز اٹھاتا تھا، ان کی نفی کرتا تھا، آج خود اس کا حصہ بن چکا تھا۔ جب اس کے بھائیوں نے عورتوں کی عزتیں پامال کی، اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور آج وہ ایک بچی کی زندگی تباہ کر رہا تھا۔ کل کو ایک مشہور سرجن بننے والا شخص دنیا کو کیا بتائے گا کہ اس کی ماضی میں کسی کی معصومیت اور بچپن گندی روایتوں کے ہاتھ چھڑ گیا، جس میں سب سے زیادہ حصہ اس کا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ ابھی اس وقت وہاں سے بھاگ جائے، لیکن کبھی کبھی رشتے پاؤں کی زنجیر بن کر آپ کو اس بری طرح جکڑ لیتے ہیں، آپ جتنا چاہے ہاتھ پاؤں ماری ان کے شکنجے سے نکل نہیں پاتے۔ سرد کے ساتھ بھی اس لمحے یہی ہو رہا تھا۔
فریال نے یہی کہ کر نکاح کروایا تھا کہ زرق خنسا سے شادی کے لیے خواہش مند ہے۔ عورت کی خواہش کو اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر فریال یہ کہتی کہ یہ ان کی خواہش ہے تو یہاں کے کسی مرد نے ان کی نہ چلنے دینی تھی، لہٰذا انہوں نے دوسرا رستہ کیا اور زرق کو بھی سختی سے کہہ دیا کہ وہ اسی بات پر قائم رہے۔ جب تبریز نے زرق سے اس کے فیصلے کی تصدیق چاہی تو زرق نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس حویلی میں یہ سب مردانگی کے زمرے میں آتا تھا۔